بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم بمراده تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن. الإضافة بمعنى من المبين المخبر الحق من الباطل. لعلك يا محمد باخر نفسك قاتلها غما من أجل ألا يكونوا أي أهل مكة مؤمنين، ولعل هنا للإشفاق أي أشفق عليها بتحقيق هذا الأمر. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت بمعنى المضارع أي تدوم أعناقهم لها خاضعين. سورہ شعراء ترتیب قرآن میں 26 ترتیب نزول میں 47 بعد الواقعۃ وقبل النحل. قبل سے ایک ربط، اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کا ذکر، تعریف. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس کی ابتدا میں بھی تلک آیات الکتاب المبین، قرآن کریم کی تعریف وہاں بھی یہاں بھی. نمبر 2، ما قبل صورت میں آسمان زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کا ذکر ہے. الذی خلق الارض والسماء فی 6 ایام، اور اس میں بھی آسمان و زمین کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ. اس میں زمین کا ذکر، وہاں زمین کا ذکر. نمبر 3، ما قبل صورت کے آخر میں تخویف. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تکذیب. اور اس میں آنے والی صورت کی ابتدا میں بھی پھر سن لو، ما قبل صورت کے آخر میں ان کی تکذیب کا ذکر ہے. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تکذیب. اور آنے والی صورت میں بھی ان کی تکذیب کا ذکر ہے. فقد کذبوا بہ فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. اس میں بھی تکذیب کا ذکر، اس میں بھی تکذیب کا ذکر. نمبر 4، ما قبل صورت میں ان کی تکذیب کا ذکر ہے. فقد کذبتم. اور آنے والی صورت میں تسلی کا ذکر ہے، تسلی کا ذکر ہے. بذکر واقعات الانبیاء السبعۃ، 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ تسلی کا ذکر ہے. نمبر 5 کہ نمبر 4 ہے. نمبر 5، ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے قصے کو اجمالاً ذکر فرمایا. اجمالاً وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہاں تو اجمالاً ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً ہے. حضرت موسیٰ کا قصہ بھی تفصیلاً ہے، دوسرے انبیاء کا قصہ بھی تفصیلاً کے قصے بھی تفصیلاً ہے. نمبر 6، وہاں قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلین کے سامنے سلاماً کہتے ہیں، اور جب گزرتے ہیں تو عزت اور شرافت کے ساتھ گزرتے ہیں، اور جواب نہیں دیتے سلامہ کہتے ہیں. آنے والی صورت میں شعراء کا ذکر ہے، والشعراء یتبعهم الغاوون. کہ ایک شاعر کی اگر ایک شعر آپ نے شاعر کے خلاف کہا تو وہ پورا قصیدہ آپ کے خلاف تصنیف کر دے گا. ما قبل میں گویا کہ صابرین کا ذکر ہے، آنے والے اس میں
صورت میں غیر صابرین کا ذکر ہے کہ صبر نہیں کر سکتے. نمبر 7 ما قبل صورت میں اعراض کا ذکر تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قوم نے اس قرآن کریم کو مہجور چھوڑا. اور آنے والی صورت میں مہجور چھوڑنے پر قرآن کریم کے ترک پر جو غم لاحق ہے اس کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو اس کا ما قبل سے ربط ہو گیا اعراض کے اوپر جو غم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمبر 8 ما قبل صورت میں تکذیب کا ذکر، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اور آنے والی صورت میں عاقبت المکذبین کا ذکر ہے، مکذبین کا کیا انجام. ثم اغرقنا الآخرین، ان کو تباہ و برباد کر کے غرق کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہتے ہیں الی آخر مکی ہے، سوائے والشعراء الی آخرها ومدنی. یہ یقینی بات نہیں ہے، بلکہ جن آیات کو مستثنا کرتے ہیں تو کبھی وہ بھی مکی ہے، تو بعض کا مستثنا ہونا یقینی نہیں ہے. بہرحال مکی صورت ہے. اور 222 آیات، 227 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم، اس کی یقینی معنی تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور جو اشارات کرتے ہیں تو یہ اشارات کرتے ہیں. یہ طرب الطالبین والعارفین. سین سرور المحبین. اور میم مراد الکاملین یا مناجات الکاملین. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات کریمہ طرب العارفین والطالبین، طالبین اس کے مطلب کو، اس کی تلاوت کو کرتے سنتے ہیں تو ان کو طرب اور مستی آتی ہے، جھوم جھوم کر پڑھتے، اسی طرح پڑھتے ہیں. اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جھوم جھوم کر پڑھیں تو وہ بے اختیار پڑھتے ہیں. اور سرور المحبین، اس سے خوش ہوتے ہیں. اور مناجات الکاملین، اس کی خوشبو سے اور اس کی لذت سے وہ مسرور ہو جاتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال اترج کی ہے، گواوا، جس کی لذت بھی بہت اعلیٰ درجے کی اور جس کی خوشبو بھی ایک آپ نے فریج میں رکھا تو پورا فریج اپنے لپیٹ میں لے لے گا. گواوا، اترج کا ایک مطلب گواوا بھی ہو سکتا ہے، اور اترج کا دوسرا مطلب تو مشہور ہے، وہ اورنج. اور تو یہ دیکھو خوشبودار بھی ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم لذیذ بھی ہے. اس لیے طرب العارفین ہے، سرور الکاملین ہے، مراد العاشقین ہے. جو مسلمان نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان، اس کی مثال کھجور کی ہے، جس کی خوشبو نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے کہ ہوا میں لذت پیدا کرے. کھجور کی طرح ہے، اندر دل میں ہے لیکن خوشبو نہیں ہے. جو منافق قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان کی ہے، خوشبودار پھول، جو کھانے کی چیز نہیں، اس کے دل میں اترنے کی نہیں ہے اور اس کی لذت ہے باہر. اور جو منافق نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کی ہے. طاسیم میم یا ذو الطول السمیع السمیع العلیم. یا طاسیم میم الطالعات الساطعات الماحیات تلک آیات الکتاب المبین. یہ قرآن کریم کی آیات کیا ہے؟ الطالعات، نور میں طلوع ہونے والے ستاروں کی طرح ہے. اور الساطعات، خوب چمکتے ہیں. اور الماحیات، الماحیات للکفر للضلال للمعاصی. یہ کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب المبین. تو پھر جو پہلے
پہلا مطلب بتایا تھا، مطلب تو نہیں اشارہ، اور نمبر 3 اشارہ، اس میں یہ تواسیم میم مبتدا تلک آیات الکتاب المبین خبر یا بالعکس. مصنف فرماتے اللہ اعلم بمرادی بذالک، اصل بات تو یہی ہے، لیکن اشارات لوگوں نے بیان کی ہیں. تلک ہذہ الآیات آیات الکتاب، تلک مبتدا اور آیات الکتاب خبر. اور اگر تواسیم سے متعلق ہو تو وہ مبتدا اور تلک آیات الکتاب خبر. یہ قرآن کریم کی آیات ہے، اضافت من کے معنی میں ہے. آیات من الکتاب المبین المظہر الحق من الباطل، یا المبین الظاہر اعجازہ، جس کا معجزہ ہونا ظاہر ہے. قرآن کریم کو جو لوگ نہیں مانتے تو آپ کا کیا حال ہے؟ لعلک فباخع نفسک، شاید کہ آپ باخع نفسک اپنے نفس کو قتل کریں، بِأَلَّا يَكُونُوا لِأَلَّا يَكُونُوا مخافت اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اتنے غمگین اور مغموم ہیں کہ شاید غم کرتے کرتے آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے. تو لعلک باخع نفسک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو چھت سے گرا دیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا غم کرتے ہیں کہ غم کھاتے کھاتے کہیں آپ کے لیے یہ غم باعث موت نہ بن جائے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ اتنا غم کرتا ہوں کہ غم کرتے کرتے غم کی وجہ سے کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے، تو یہ معنی ہے. باقی وہ روایت جس حدیث میں آتا ہے وہ حدیث تو حدیث نہیں ہے، موقوف روایت ہے آثار میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہاڑ پر چڑھتے تھے اور اپنے آپ کو گراتے تھے. تو وہ گرانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ مومن مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہ وہ گرانے کا ارادہ اس وجہ سے تھا کہ قرآن کریم کی وحی 3 سال کے لیے بند ہو گئی تھی. 3 سال کے بعد یا ایھا المدثر نازل ہوئی، 3 سال پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. درمیان میں اگر کوئی اشکال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے تھے اور کیسے اپنے آپ کو گراتے تھے، ھذا ھو الانتحار، یہ تو خودکشی ہے اور خودکشی جائز نہیں ہے. اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم خودکشی نہیں کرتے، پہلے دوسرے کو زیادہ کو قتل کرتے ہیں تو درمیان میں ہم بھی مر جاتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا. جو ایسا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا ارادہ اپنے کو قتل کرنے کا نہیں ہے، ہم خود قتل ہوتے ہیں طبعاً، اور 10-15 کو اپنے سے آگے بیچتے ہیں قصداً. تو بہرحال خودکشی تو ناجائز ہے جب صرف خودکشی ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا تھا، یہ لفظ مجازاً استعمال ہوا ہے. مجازاً یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے ان کی ملاقات ہوئی تھی پہاڑ پر غار حرا میں. تو ملاقات کے شوق کی وجہ سے بار بار پہاڑ پر چڑھتے تھے، کبھی ایک پہاڑ کبھی دوسری پہاڑ، کبھی ایک چوٹی کبھی دوسری چوٹی، کہ ممکن ہے یہاں جبریل مل جائے، ممکن ہے یہاں نہ ہو وہاں مل جائے. تو جب اوپر دیکھتے تھے اور قدم رکھتے تھے تو اس میں گرنے کا خطرہ ہے. تو یہ تشبیہاً اور مجازاً استعمال کیا گیا کہ آپ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تلاش میں اتنے بے قرار ہے کہ پہاڑ پر پاؤں رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہیں آپ گر نہ جائیں. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص 180 اور 200 پر کار چلاتا ہو، تو ہم یہ کہیں گے بھائی تم تو اپنے کو بھی برباد کر رہے ہو، ہلاک کر رہے ہو، ہمیں بھی کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں میں تو ہلاک نہیں کر رہا ہوں، ہمیں تو شادی میں پہنچ رہے ہیں. لیکن اس کا فعل مشابہ ہے اس آدمی کے فعل کے ساتھ، جیسے وہ ہلاک ہو رہا ہو یا اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہو. تو یہ تشبیہاً آیا ہے، حقیقتاً نہیں آیا. لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو قتل کریں. یہ باخع قتل کرنے کو بھی نہیں کہتے، خودکشی کو بھی نہیں کہتے، یہ غم کی وجہ سے اپنے آپ کو مار ڈالنے کو کہتے ہیں. مارنا غم کی وجہ سے،
البخع القتل غمن. تو گویا کہ آپ اپنے آپ کو بیمار کرنے والے ہیں وہ بیماری جو موت پر منتج ہو. قاتلھا غمن. اللہ یکونو یعنی اہل مکہ مؤمنین. لعلھا ہونا للشفقت. لعل یہاں اشفاق و شفقت کے لیے ہے، یعنی شفقت پیدا کرنے کے لیے ہے. لعل اشکال کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لعل کیسے آیا. لعل کا مطلب تو ممکن ہے، اور ممکن وہ شخص کہے گا جس کو عاقبت معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو عاقبت معلوم ہے. فرمائے کہ لعل کا یہ مخاطبین کے اعتبار سے ہے، مخاطب کے اعتبار سے، یعنی اشفق علی نفسک، آپ اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کے حوالہ نہ کریں، اس لیے کہ غم ہارٹ اٹیک کا سبب ہے. اے اشفق علیہ بتخفیف هذا الغم، میں اپنے اوپر یہ غم ہلکا کرے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیتا، اگر ہم چاہیں گے، ان نشأ ایمانہم اجبارا، اگر ہم چاہیں گے کہ ان کو مجبور کر دیں ایمان پر، ننزل علیہم من السماء آیتا، تو ہم ان کے اوپر آسمان سے نازل کر دیں گے آیتن ملجئتن علی الایمان، ایسا معجزہ نازل کریں گے جو ان کو ایمان پر مجبور کریں. جیسے ان کے اوپر پہاڑ کو لٹکا دیں گے، مسلمان ہوتے ہو یا نہیں، 1 منٹ میں سب مسلمان ہو جائیں گے. فظلت اعناقهم لها خاضعین، فظلت پس ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اعناقهم ان کی گردنیں ہو جائیں گی، لہا اس معجزہ کے لیے یا اس معجزہ کی وجہ سے، خاضعین تابدار. اعناقهم سے مراد ہے ان کی گردنیں، ان کی گردن تابدار ہو جائیں گی. اب اشکال ہے کہ خاضعین کیا آیا، خاضعتن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اعناق کے لیے تو خاضعتن آئے گا، خاضعین تو عاقلین کے لیے ہے. تو مصنف نے جواب دیا، جواب یہ دیا ہے کہ جو کہ اعناق کے لیے خضوع کی صفت آ گئی، اور خضوع اور خشوع عاقل کی صفت ہے، تو اس لیے جمع عقلاء آ گئی، خاضعین، خاضعتن کی جگہ خاضعین. دوسرا جواب یہ ہے کہ اعناق سے مراد اصحاب الاعناق ہے، یعنی فظلت اصحاب الاعناق لها خاضعین، اصحاب الاعناق مراد ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ خاضعتن ہونا چاہیے لیکن خاضعین لرؤوس الآیات آ گیا. چوتھا جواب یہ ہے کہ اعناق سے مراد ہے اشراف، فظلت اشرافهم لها خاضعین. فلان عنق القوم، عنق القوم گردن کی طرح، سر کی طرح ہے، یعنی شریف ہے، تو ان کے اشراف تابدار ہو جائیں گے. بعض کہتے ہیں اعناق بمعنی جماعت، ان کی جماعتیں تابدار ہو جائیں گی. اور ذلت ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے، ذلت اے دامت اعناقهم لها خاضعین. فلما وصفت الاعناق بالخضوع الذي هو لاربابها، جو خشوع لارباب الاعناق، جمعت الصفة منه، تو صفت کو جمع کیا گیا، منه خضوع کے اندر، جمع العقلاء یعنی خضوع کو خاضعین بنایا، جمع العقلاء عاقلین کی جمع. وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں آتی، من ذکر نہیں آتا ہے کوئی ذکر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے جو رحم کر کے ان کو دیتا ہے. محدث، محدث نزولہ، جو نیا نیا ہو باعتبار نزول کے، محدث صفت کاشفہ ہے، یعنی یہ صفت تخصیص کے لیے نہیں ہے کہ بعض قرآن محدث ہے بعض قرآن محدث نہیں ہے. پورا قرآن کریم محدث ہے باعتبار نزول کے، اس کا نزول نیا نیا ہے اگرچہ قدیم ہے.
الا كانوا عنه معرضین، مگر یہ ہوتے ہیں قرآن کریم سے اعراض کرنے والے، یا ذکر سے مراد توحید یا قرآن کریم۔ فقد كذبوا به، پس بتحقیق انہوں نے تکذیب کی، به قرآن کریم کی، بعد الاعراض، پہلے تو اعراض کیا پھر اس کے بعد تکذیب کی۔ اعراض ہلکا ہے، تکذیب سخت ہے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس عن قریب آئے گا ان کے پاس، آئیں گے ان کے پاس انباء ما كانوا به يستهزئون، انجام ما كانوا يستهزئون، ان کے استہزاء کرنے کا انجام۔ عواقب کہتے ہیں، عواقب مصنف نے اچھا نہیں کہا، عواقب تو عاقبۃ کی جمع ہے، عقوبات ہونا چاہیے تھا، تو عواقب سے مراد عقوبات، تو معنی یہ ہے فَسَيَأْتِيهِمْ عقوبات استہزائهم، ان کے استہزاء کرنے کی عقوبات اور سزائیں ان پر آ جائیں گی، جن کی خبر دی جاتی ہے۔ انباء خبر کو کہتے ہیں، قصوں کو کہتے ہیں، یعنی عقوبت کے قصے، یہاں عقوبت مراد ہے۔ اور ما کانوا یستعجلون میں یا ما مصدریہ ہے یا ما موصولہ ہے۔ عاقبت الذی کانوا بہ یستہزئون، وہ چیز جس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے تو اس کی عقوبت ان پر، اس کے انکار کی عقوبت ان پر آ جائے گی۔ انباء یعنی عاقبت، اور ما کانوا یستہزئون الذی یستہزئون یعنی عاقبت انکار ما کانوا یستہزئون یا عاقبت تکذیب ما کانوا بہ یستہزئون، پھر تکذیب کو مقدر کرنا پڑے گا اگر ما موصولہ ہو، اگر ما مصدریہ ہے تو پھر تقدیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اولم ينظروا الى الارض، یہ اللہ تعالیٰ کی دلائل قدرت، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کہ بہت اگائے ہیں یا کتنے اگائے ہیں ہم نے زمین میں، کم استفہامیہ یا کم خبریہ، خبریہ تو بہت اور استفہامیہ تو کتنے، کثیرن یعنی بہت زیادہ، من کل زوج کریم، ہر قسم کے نباتات سے، کریم جو عمدہ ہے، زوج جفت کو کہتے ہیں، اور جو نباتات ہیں وہ ایک نہیں ہوتا، متعدد ہوتے ہیں، نباتات بھی متعدد ہے، نباتات کی شاخیں بھی متعدد ہیں، اور نباتات کی اوراق اور پتی بھی متعدد ہے، اس لیے اس کے لیے زوج کا لفظ آتا ہے۔ یہ مقابلت فرد، ایک نہیں متعدد ہے، یا اس میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے زوج کا لفظ ہے۔ نوع حسن، نوع حسن، کریم کے معنی حسن اور زوجن کے معنی نوع، بعض غذا ہے، بعض دوا ہے، بعض غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس اگانے میں، لآیۃ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، دلیل ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، اور ان میں اکثر مومن نہیں ہے۔ فی علم اللہ، اشکال کا جواب ہے کہ ہونا چاہیے کہ وما اکثرهم بمؤمنین، فی الحال مؤمن نہیں ہے، تو اس مصنف نے دو جواب دیے، ایک یہ ہے کہ وما کان اکثرهم مؤمنین فی علم اللہ تعالی، یا فی اللوح المحفوظ، یا وما کان اکثرهم مؤمنین سیبوے کہتے ہیں کہ زائد ہے کانا، یعنی وما اکثرهم بمؤمنین، خامخواہ لفظ کو زائد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وما کان فی علم اللہ وما کان فی اللوح المحفوظ، کان بمعنی صار، وما صار اکثرهم مؤمنین۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب عزت والا ہے، غلبے والا ہے، ينتقم من الکافرین، عزت، عزت کو بھی کہتے ہیں، غلبے کو بھی کہتے ہیں، الرحیم مومنین پر رحم کرتے ہیں، یرحم المؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ذکر کرے اپنی قوم کے سامنے ما قبل سے تعلقی ہے کہ آپ غم نہ کریں ان کے اعراض، ان کی تکذیب، ان کے استہزاء، اس پر آپ غم نہ کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے، ان پر کتنے غموم اور ہموم اور پریشانیاں آئی تھیں، جیسے وہ برباد و تباہ ہو گئے، یہ لوگ بھی تباہ برباد ہو جائیں گے یا مسلمان بن جائیں گے۔ ذکر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے۔ تو ایک ربط یہ ہے لا تحزن واذکر، اور دوسرا ربط یہ ہے ان ربک لہو العزیز القادر علی الانتقام کما انتقم من قوم موسیٰ علیہ السلام اذ نادى ربک موسیٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، لیلۃ رأى النار، جب انہوں نے نار کو نور کی شکل میں دیکھا تھا اور درخت کو دیکھا تھا۔ یہاں سے 7 قصے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام۔ اگر کوئی اشکال کرے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے ہونا چاہیے تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں پہلے آیا؟ اس لیے کہ فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ واسطہ تھا، اور فرعون نے اس پر فخر کیا تھا کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اس نے کہا وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ زمین اور نہریں اور شادابی میرے ماتحتی میں ہے۔ تو اس لیے اس کا ذکر ہوا کہ جس نے زمین کے نباتات کے ساتھ فخر کیا اس کو ہم نے تباہ کیا۔ کہ آپ آئیے قوم ظالمین کے پاس رسولاً بطور رسولاً ایسے حال میں کہ رسول ہو، قوم فرعون کے پاس معہو فرعون کے ساتھ، یعنی قوم فرعون میں فرعون شامل ہے، یعنی فالفرعون بالاولا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کفر کے ساتھ، بالکفر باللہ و بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا ہے، استعبادہم، ان کو عبید بنایا، ان کو غلام بنایا، ان کے پاس آئیے۔ الا یتقون، کیا وہ نہیں ڈرتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، کیا وہ نہیں ڈرتے ہیں یعنی نہیں ڈرتے عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، لا یتقون عذاب اللہ، لا یتقون جہنم، بطاعتہ، عبادت کے ساتھ، تاکہ وہ توحید کریں، فیوحدونہ، اگر ڈرتے تو توحید کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ یہ میری تکذیب کریں گے، ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہے، من تکذیبہم لی، تکذیب کی وجہ سے، یا میرا سینہ تنگ ہے اس لیے کہ میرا سینہ، میری زبان سینے کی موافقت نہیں کر سکتی، جو میری سینے میں ہے تو زبان اس کو ادا نہیں کر سکتی۔ ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی۔ اصح قول یہ ہے کہ یضیق صدری کا مطلب سینہ تنگ ہے کہ میں ان کو کیسے تبلیغ کروں گا، اتنے بڑے متکبرین اور شریر لوگ ہیں، تو اس کی وجہ سے میرا سینہ تنگ ہے، سینہ منقبض ہے، دل پر بوجھ ہے، دل پر لوڈ ہے۔ اور لا ينطلق لسانی، زبان بھی نہیں چلتی، بأداء الرسالة للعقدة التي فيه، کیونکہ زبان کے اندر عقدہ ہے، زبان کے اندر رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ آپ نے پڑھی تھی کہ جمرہ رکھا تھا زبان پر۔ فأرسل إلى ہارون، بس آپ فأرسل الوحی، وحی بھیج دے، فأرسل جبریل بھیج دے بھائی ہارون کے پاس، معی میرے ساتھ، تاکہ وہ میرے معین و مددگار رہے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا میرے اوپر ذنب گناہ ہے، یعنی عقوبت ذنب یا دعوی ذنب، گناہ کا دعویٰ ہے۔ اور ذنب اگر کوئی کہے گناہ تو نہیں تھا، اس لیے کہ حربی کو مارا تھا، اس لیے کہ غلطی سے مارا تھا،
اس لیے کہ ظالم کو مارا تھا، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے گناہ نہیں تھا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ بِزَعْمِهِمْ، ان کے خیال میں، اس لیے تو انہوں نے میری پیچھے تلاش کرنے والوں کو بھیجا تھا. بِقَتْلِ الْقِبْطِيِّ مِنْهُمْ، کہتے ہیں ذنب گناہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ذنب ہوگا اس کا ذنب ہوگا، جو ذنب ہوگا تو اس کا ذنب اور دم ہوگی. جیسے گدے کی دم ہوتی ہے تو گناہ کا بھی نتیجہ دنیا میں یا آخرت میں یا کوئی سزا یا کوئی انتقام وغیرہ کچھ نہ کچھ اس کے بعد ہوتا ہے. قتل القبطی منہم فاخاف ان یقتلون، تو مجھ کو خوف ہے کہ مجھے قتل کریں گے. اشکال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈر گئے تبلیغ کی، تبلیغ دین میں؟ ایک یہ ہے فاخاف ان یقتلون، یہ خوف طبعی، اور خوف طبعی منافی رسالت نہیں. دوسرا جواب فاخاف ان یقتلون قبل ان اداء الرسالت، ممکن ہے کہ رسالت کے پہنچانے سے پہلے مجھے قتل کریں گے، کام ناقص رہ جائے گا. تو یا اللہ اداء رسالت میں مجھے عافیت بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے عافیت کی گارنٹی ہے، کلا، بالکل آپ کو قتل نہیں کر سکتے. اس لیے فادفع الوسوسة عن قلبك، فادفع الوسوسة عن قلوبكما اور فاذهبا، دل سے وسوسہ نکال کر کے چلیے. اے انت واخوک، اس میں حاضر کی تغلیب ہے غائب پر، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حاضر نہیں تھے جس وقت یہ وحی آئی تھی کوہ طور پر. اس میں حاضر کو غلبہ دیا غائب پر، بے آیاتنا، معجزات کے ساتھ. انا معکم مستمعون، ہم آپ کے ساتھ سننے والے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم سنیں گے. سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. ما تقولون وما یقال لکم، جو آپ سے کہا جاتا ہے. اجریا مجر الجماعت، اشکال کا جواب ہے کہ ان معکما ہونا چاہیے، تو معکم کیسے آیا؟ جواب، جماعت کی جگہ ان کو جاری کیا گیا، یعنی تعظیم کی وجہ سے ان کو جماعت کا قائم مقام بنایا گیا تعظیما. فأتیا فرعون، فرعون کے پاس آ جاؤ. فقولا، پس کہیے، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی رسول اور قاصد ہیں. اشکال، انا رسول رب العالمین ہونا چاہیے. رسول مفرد کیوں آیا؟ رسول مفرد آیا، مصنف نے جواب دیا کہ انا یعنی ان کل واحد منا رسول رب العالمین، بتاویل کل واحد. نمبر 2، یا وزن فعول مذکر مؤنث تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، تو رسول 2 کے لیے بھی رسول آتا ہے اور 1 کے لیے بھی رسول آتا ہے، اگرچہ رسولان جائز ہے. اور کہتے ہیں کہ یہاں ان رسول رب العالمین آیا، اور سورہ طٰہٰ میں رسولہ تثنیہ آیا ہے، یہاں مفرد آیا، اس لیے کہ یہاں اجمال مطلوب ہے، یعنی رسالت میں اجمال مطلوب ہے. اور سورہ طٰہٰ میں رسالت میں تفصیل مطلوب تھی کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ نے بھائی کو وحی بھیجی اور بھائی کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا. تو چونکہ وہاں ان کا رسول بنانا تفصیل سے مذکور ہے، اگرچہ دوسرا واقعہ یہاں تفصیل سے ہے، اس لیے وہاں رسولہ آیا، یہاں رسول آیا. رسول رب العالمین الیک، آپ کی طرف. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، دوسری جگہ پر توحید کا ذکر ہے اور یہاں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. ارسلہم من القید، ارسلہم معنا، ہمارے ساتھ. شام جائیں یا شام نہ جائیں لیکن ہمارے ساتھ ان کو بھیج دے تاکہ وہ نجات پائیں. بنی اسرائیل فأتیاہ، پس یہ دونوں حضرات آئے. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جیسے انسانیت کی فکر کرتے ہیں اسی طرح اپنی قوم کی بھی فکر کرتے ہیں کہ قوم پر ظلم نہ ہو. بنی اسرائیل پر فرعونی قبطی سبتیوں پر ظلم کرتے تھے تو ان کو ظلم سے نجات کے لیے بھی سوچا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات سوچی اور نمل نے بھی یہ بات سوچی جو سورہ نمل میں آئے گا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ الی آخرہ۔ فقالا لہو، تو ان سے دونوں نے کہا، ما ذکر، جو مذکور ہوا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے آپ کی تربیت نہیں کی ہمارے پاس، یہ منازلنا ہمارے گھروں میں، ولیدن جبکہ آپ بچے تھے، صغیرن قریبا من الولادت، ولادت کے قریب تھے، بعد فتوان دودھ چڑانے کے بعد، دودھ چڑانے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولیدن صغیرن جس وقت پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر جوانی تک فرعون کی تربیت میں رہے اور فرعون کے گھر میں رہے۔ تو ولیدن کا مطلب حالت ولادت میں، بچپن میں، اور بچپن سے لے کر کے آخر تک، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور آپ ٹھہرے تھے ہمارے درمیان، من عمرکا ہمارے گھروں میں، من عمرکا اپنی عمر میں سے، سنین کئی سال، 30 سنتاً، یلبس من ملابس فرعون، فرعون کا لباس، فرعون کے گھر کا لباس پہنتے تھے، یرکب من مراکبہ، ان کی سواریوں پر سوار ہوتے تھے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قتل قبطی کے قتل کا واقعہ کرایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل اور بھیڑ بکریوں کے چرانے کے عادی ہو جائے، اس لیے کہ تبلیغ کے لیے شاہی زندگی مشکل ہوتی ہے، تبلیغی کام کے لیے فقیری زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ نکلنا چاہیے 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، تاکہ اپنے محلات کو چھوڑ کر جنگلوں میں اور مختلف جگہوں پر جائے۔ فرماتے ہیں وَيَرْكَبُ مِن مَرَاكِبِهِ وَكَانَ يُسَمَّى ابْنُهُ، اور ان کو پکارا جاتا ہے ابنہ، پکارا جاتا تھا ابنہ، یہ فرعون کا بیٹا ہے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور آپ نے وہ کام کیا جو آپ نے کیا، یعنی اس کام کا نام بھی نہیں لیا کہ وہ اتنا برا کام ہے کہ میں اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ یا قتلہ القبطی، وہ فعل کیا ہے، ایک تو فعلتن میں تا لایا، تا مبالغی کے لیے، یا فعلتن میں تا وحدت کے لیے، آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے، یعنی قتل قبطی جس کا نام فاتون ہے، مسٹر فٹن، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ ناشکر تھے، من الکافرین ناشکر، تو آپ بھی ناشکر ہیں اور ہم بھی کافر ہیں۔ یا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا مطلب آپ بھی کافر، یعنی نبوت سے پہلے آپ نے بھی کوئی دین کی بات نہیں کی، آپ ہماری طرح تھے، تو أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ مثل ما كنا، یا أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ بالقتل، آپ کافر ہو گئے قتل سے۔ یہ صرف تکسیر توجیہات کا چکر ہے، ورنہ اپنا معنی وہی ہے، أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، آپ ناشکر ہیں۔ الجاحدین لنعمتی علیک، آپ انکار کرتے ہیں جو احسان میں نے آپ کے اوپر کیا تربیت کے ساتھ، وعدم الاستعباد، اور یہ کہ آپ کو غلام نہیں بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے وہ کام کیا تھا، تلک الفعلتا، اذا اس وقت، یہ اذا حرف جواب ہے، اور یا اذا یعنی حینئذ فی ذلک الوقت، وانا من الضالین، اور میں ضالین میں سے تھا۔ ضلال فی مقابلت الحق نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام ضلال ہدایت کے راستے سے نہیں ہٹتے۔ ضالین کے دو معنی ہیں، ایک وَأَنَا مِنَ الْخَاطِئِينَ مِنَ الْمُخْطِئِينَ، میں خطا کار تھا، یہ مجھ سے خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی۔ ضلال بمعنی خطا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد صاحب بہت بڑی غلطی میں ہیں کہ بڑوں سے محبت نہیں کرتے اور چھوٹے سے محبت کرتے ہیں، جو کام کے بچے ہیں ان سے نہیں کرتے، جو کام کا نہیں ہے اس سے محبت کرتے ہیں، لفی ضلال مبین۔ اور یا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں اس وقت بے خبر تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہمارے مکھی کا نتیجہ قتل نکلے گا، میں بے خبر تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا، فہدا تو آپ کو ہدایت دے دی، پہلے بے خبر تھی۔ عما آتانی اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے بعدها، اس کے بعد، بعد هذه الفعلة من العلم والرسالة،
اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت مجھے شریعت کا علم نہیں تھا، پھر بعد میں مجھے شریعت کا علم ہوا. شریعت کے علم کی اس میں ضرورت نہیں ہے. من الضالین کا مطلب من المبتدئین یا من الضالین کا مطلب من الجاہلین. مجھے اس کے انجام کا علم نہیں تھا کہ اس کا انجام یہ نکلے گا. اس کا علم اس کا رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں بھاگ گیا تم سے، لما خفتکم جب میں تم سے ڈر گیا. وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا حکماً حکمت، حکماً نبوت، حکماً علماً علم، حکماً بِإِرْسَالِ بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے جائے تو میں اس حکم پر عمل کروں گا. اب آپ نہیں چھوڑتے تو کیا کریں. وَجَعَلِنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا رسولوں میں سے. وَجَعَلِنِي رَسُولًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، واحدا من المرسلین. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ نعمت ہے، احسان ہے، تمنها علیہ، جو احسان جتلاتے ہو تم مجھ پر. اصلہ تمن بہا، علیہ کا مطلب بہا ہے، تو تمنہا یعنی تمن بہا، تو پھر با کو حذف کیا تمنہا ہو گیا. تمن بہذہ المنت علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ آپ نے عبید اور غلام بنایا تھا بنی اسرائیل کو. یہ بیان ہے اس نعمت کے لیے کہ اتخذتہم عبیدا، آپ نے ان کو عبید بنایا تھا. ولم تستعبدنی، اور مجھے عبد نہیں بنایا تھا. لا نعمت لک بذالک، آپ کا کوئی احسان نہیں. لظلمک باستعبادہم، کیونکہ آپ نے ظلم کیا تھا ان کو غلام بنایا. وقدر بعضهم اول الکلام، اور بعض نے کلام کی ابتدا میں حمزہ استفہام کو مقدر کیا ہے انکار کے لیے کہ یہ کوئی نعمت نہیں. یہ تلک نعمت تمنها علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، اس کے 4 معنی ہیں، لیکن نماز کو ختم ہونے دو، اذان کو ختم ہونے دو. تلک نعمت تمنها علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، اس کے 4 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے، یہ احسان ہے جو آپ مجھ پر جتلاتے ہو. بأن عبدت بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل کو عبید اور غلام بنایا تھا. ولم تستعبدنی، اور مجھے غلام نہیں بنایا. یہ آپ کا احسان ہے. میں آپ کے احسان کو مانتا ہوں، اور ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کی نتیجے میں آپ کو نصیحت اور تبلیغ کرتا ہوں. آپ کا مجھ پر احسان ہے، میں آپ کے اوپر احسان کرتا ہوں کہ آپ کو نار سے نجات کی فکر کر رہا ہوں. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، تلک نعمت تمنها علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، یہ کوئی احسان ہے کہ آپ مجھ پر کرتے ہیں. تلک نعمت تمنها علیہ، یہ کوئی احسان ہے کہ تم مجھ پر کرتے ہو کہ بنی اسرائیل اور میری قوم کو آپ نے ذلیل کر دیا تھا. تو کیا میری قوم کی تذلیل میری تذلیل ہے؟ تو یہ کیا احسان ہے؟ جب آپ نے میری قوم کو ذلیل کیا تھا اور میں صرف بچ گیا تھا، تو یہ کیا احسان ہے؟
ایک آدمی کو عزت دے پوری قوم کو ذلیل کرے، یہ تو احسان اور انعام نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ، تلک نعمت تمنها ان عبدت بنی اسرائیل، یہ احسان ہے جو تم مجھ پر کرتے ہو، یعنی یہ کوئی احسان نہیں ہے جو تم مجھ پر کرتے ہو، اس لیے کہ میری تربیت آپ کے گھر میں آپ کے ظلم کا نتیجہ تھا، آپ کے احسانات کا نتیجہ نہیں تھا۔ میری تربیت آپ کے گھر میں جو ہوئی تو میری تربیت آپ کے گھر میں آپ کے احسان کے نتیجے میں نہیں ہے، آپ کے مظالم کے نتیجے میں ہوئی۔ اگر آپ ظلم نہ کرتے تو مجھے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے نہ کیا جاتا، لیکن یہ آپ کا ظلم کا نتیجہ ہے۔ تو کیا آپ اپنے ظلم کو نعمت کا احسان کا نام دیتے ہو؟ تو کیا یہ احسان ہے جو تم مجھ پر کرتے ہو؟ ان عبدت بنی اسرائیل، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ آپ کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ چوتھا معنی یہ کہ یہ کوئی احسان ہے جو تم مجھ پر کرتے ہو، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا اور بنی اسرائیل کمائی کرتے تھے، تم بھی کھاتے تھے میں بھی کھاتا تھا، تو میں نے بنی اسرائیل کی کمائی کھائی ہے، تمہاری کمائی نہیں کھائی۔ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا تھا، مفت میں ان سے خدمت لیتے تھے، مفت میں ان سے کھیتوں کا کام لیتے تھے، مفت میں ان سے گندم وغیرہ کی صفائی کا کام لیتے تھے، تو میں نے تو اپنی قوم کی چیز کھائی ہے، آپ کا کیا کھایا؟ تلک نعمت تمنها، کیا یہ احسان تم مجھ پر کرتا ہو؟ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کے کام کاج کے نتیجے میں ہم بھی کھاتے رہے، تم بھی کھاتے رہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے تھے جیسے دماغ کی حیثیت رکھتے تھے، سارا کام وہ کرتے تھے۔ قبطی ویسے بیٹھے رہتے تھے، سبطی سارا کام کرتے تھے۔ تو فرعون نے کہا